بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ کے سرداران اور بڑے بڑے رئیس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر انہوں نے سب کو انکار کر دیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں جو خوبیاں نظر آئیں، ان کی وجہ سے ان کا رخ اس طرف ہو گیا، اور انہوں نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ بنت ملیہ کو اپنے دل کی بات بتا دی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کے بارے میں بات کی، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شادی سے کیا چیز مانے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ہاتھ میں شادی کے لیے کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کفایت ہو جائے اور خوبصورتی، مال، شرافت اور کفایت کی طرف دعوت ملے تو کیا حامی نہیں بھرو گے؟ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے ذمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ نفیسہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کامیابی کی خبر لے کر لوٹیں، اور انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے تیار ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی شادی کر دیں۔ تو وہ آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آل عبد المطلب کو لے کر آئیں، جن میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طالب تھے، اور ان کا استقبال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا اور چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے کیا، اور خطبہ ابو طالب نے پڑھا اور کہا جو مہر آپ چاہیں میں دینے کو تیار ہوں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ضعیف چچا عمرو بن اسد نے ان کی موافقت کی اور کہا کہ یہ وہ نر ہے جسے ناک میں زخم نہیں لگایا جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کر لی، اور ان کا مہر 20 جمع اونٹ دیے گئے، جنہیں ذبح کر کے لوگوں کو کھلا دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ نبوت کے بالکل ابتدائی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ فرشتہ یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اطلاع مجھ کو دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ کہا کہ آپ آئے تو مجھ کو ضرور اطلاع دیجیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ، جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں مجھ کو نظر آ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اٹھ کر میری دائیں جانب بیٹھ جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دائیں جانب بیٹھ گئے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ اس وقت آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیں۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں بیٹھ گئے۔ پھر پوچھا کہ کیا اب بھی آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سر سے اپنی اوڑھی ہوئی چادر ہٹا کر سر کھولا اور پوچھا کہ کیا اب بھی آپ کو جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو نظر نہیں آ رہے۔ یہ سن کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یقین کیجئے یہ فرشتہ ہی ہے، اور آپ ثابت رہے اور نور نبوت کی خوشخبریاں قبول فرمائیں، کیونکہ اگر یہ شیطان ہوتا تو میرا سر دیکھ کر غائب نہ ہوتا، چونکہ یہ فرشتہ ہے اس لیے حیات دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی اور جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی الہی پہنچائی تو اس حیرت انگیز واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر شدید اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر تشریف لائے اور آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پورا واقعہ بیان کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ نیز فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے کپڑا اوڑھا دو، مجھے کپڑا اوڑھا دو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو کپڑا اوڑھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب طبیعت سنبھلی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو دلاسا اور تسلی دی اور فرمایا ہرگز نہیں،
اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، مہمانوں کی تواضع کرتے ہیں، غریبوں کمزوروں کی دستگیری فرماتے ہیں، امانت گزار ہیں، مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے نکلیں اور ایک عیسائی راہب کے پاس گئیں۔ یہ راہب مکہ کے قریب رہتا تھا۔ راہب نے انہیں دیکھ کر پوچھا، اے قبیلہ قریش کی معزز و محترم خاتون، آپ اس وقت کیسے تشریف لائیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ مجھ کو جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ وہ کون ہیں۔ راہب نے کہا، سبحان اللہ، وہ اللہ کا پاک فرشتہ ہے، وہ پیغمبروں علیہ السلام کے پاس آتا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ اس کے بعد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اور عیسائی عالم کے پاس گئیں جس کا نام اداس تھا۔ اس سے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی سوال کیا۔ اداس نے جواب دیا، جبرائیل علیہ السلام خدا کے فرشتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت بھی تھے جب اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آئے، ان کے ذریعے سے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو اس زمانے کے مشہور نصرانی عالم تھے اور گزشتہ الہامی کتابوں توریت، زبور، انجیل پر بڑا عبور رکھتے تھے، اور انہوں نے انجیل کا ترجمہ سریانی زبان سے عربی میں بھی کیا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے حالات سننے کے بعد کہا کہ اے خدیجہ، اگر تم نے سچ کہا ہے تو یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر واپس آئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے اسلام کا نور چمکا اور ساری دنیا کو منور کر دیا۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ یہ گھر پھلدار، زرخیز اور مبارک جگہ قرار پائی۔ اس گھر کی ایک برکت تو یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا خود اور ان کی صاحبزادیاں یعنی بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام لائیں، بلکہ ہر وہ شخص جو اس گھر کی چھت کے نیچے تھا اس نے اسلام لانے میں پہل کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں پہلے اسلام لائے، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تحت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک گھر میں قیام پذیر تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس گھر کو بڑی مبارک فضیلت اور مرتبہ حاصل ہے۔ محبت تبری نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مکہ میں مسجد حرام کے بعد سب سے زیادہ افضل جگہ تھی، اور یہ بات غالباً اس لیے کہی گئی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم طویل عرصے اس میں مقیم رہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی رہی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اس کو خرید لیا اور اسے مسجد بنا دیا گیا جس میں نماز پڑھی جاتی ہے۔